بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انفروا، نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، اور بوجھ. یعنی جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نکلنے کا، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا نکلنے کا، تو جیسی بھی کیفیت ہے، چاہے تو کوئی آسانی سے نکل رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے کسی کو بہت سارے مسائل ہیں اور وہ بہت بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، جیسا بھی ہو، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھ، تو نکلو اللہ کے راستے میں جو نفیر عام ہے. اور مسلمانوں کے امیر کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے کہ سب نے نکلنا ہے، اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ نکلا جائے، تو پھر چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل تو نکلو. وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم، یہ تمہارا، یعنی یہ تمہارا جو عمل ہے، یہ تمہارا اس طرح سے کرنا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، علم رکھتے، یہ جانتے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ کتنا ضروری ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ نہ جانے میں کس قدر تمہارے اوپر وبال آ سکتا ہے، اور جانے پر کس قدر یہ سعادت کا والا عمل ہے، آخرت کے لیے کتنا یہ درجات میں بلندی کا باعث بننے والا عمل ہے. ان سب چیزوں کا اگر تمہیں علم ہو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ چاہے تم ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. فرمایا کہ لو کانا، اگر ہوتی یا ہوتا، ارزن، سامان یا ساز و سامان یا مال و متاع، قریباً، قریبی، وسفراً، اور سفر، قاصداً، درمیانہ. یعنی اگر جو مال ملنے کی، جلدی مال ملنے کی توقع ہوتی کہ ہمیں جلدی بس نکلیں گے جائیں گے اور ہمیں بہت سارا مال ملے گا، اور وہاں پہنچنے کے لیے سفر بھی درمیانہ سا ہوتا، کوئی چھوٹا سفر ہوتا، تو لَاتَّبَعُوكَ، ضرور، اتبعوك، وہ پیروی کرتے آپ کی. یہ جو غزوہ تبوک کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکلنے کا، تو بہت سارے منافقین جو تھے انہوں نے گریز کیا نکلنے سے، اور بلکہ منافقین کے ساتھ کچھ ایماندار لوگ بھی جو تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، سستی کا، کاہلی کا. تو خاص طور پر یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جلد مال ملنے والا ہوتا، اگر یہ مال ہوتا قریباً، قریبی، اور سفر ہوتا درمیانہ، تو لَاتَّبَعُوكَ، ضرور وہ پیروی کرتے آپ کی. ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور ہو گئی، علیہم، ان پر، الشقۃ، مشقت. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دور کی ہو گئی مشقت، کہ دوری کی جو مشقت تھی وہ ان پر بھاری پڑی، کہ ان مشکل حالات میں اور مشکل موسم میں دور دراز کا سفر، وہ دور دراز کے سفر کی مشقت، وہ ان کے لیے بہت دور ہو گئی. یعنی ان کو وہ بہت ہی دور لگی کہ یہ بہت ہی دور کی مشقت ہے، اتنا لمبا سفر جائیں گے، اور پھر وہاں بھی اتنا بڑا لشکر ہے آگے مقابلے میں. تو بعودت، دور ہو گئی، ہم کہیں گے دور کی ہو گئی ان پر مشقت، دوری کی مشقت ان پر غالب آ گئی، یا انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک مشقت والا عمل سمجھا اس دوری کو. ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور کی ہو گئی، علیہم، ان پر، الشقۃ، مشقت. اور سا، جلد ہی، یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے،
باللہ اللہ کے ساتھ، لو اگر استطعنا استطاعت رکھتے ہوتے ہم، لخرجنا ضرور ہم نکلتے، معکم ساتھ تمہارے، یہلکونا وہ ہلاک کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں کو، وہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹے بہانے بنا کے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہماری فلاں مجبوری فلاں مجبوری۔ عفا اللہ عنک، درگزر فرمایا اللہ نے آپ سے، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو۔ بڑا یعنی نایاب قسم کا یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس میں ڈانٹ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی ہے، اور محبت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، کہ پہلے فرمایا کہ درگزر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے، آپ نے جو غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا ہے، لیکن آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے کیوں کیا یہ، آپ نے لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتا لکا آپ کے لیے، یا واضح ہو جاتے آپ کے لیے، اللہ زینہ وہ لوگ، صدقو جنہوں نے سچ کہا، وتعلم اور آپ معلوم کر لیتے یا جان لیتے، الکاذبین جھوٹ بولنے والوں کو۔ یعنی وہ جو منافقین تھے، پروگرام تو انہوں نے پکا ذہن میں پہلے ہی بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جانا کوئی نہیں، اور اجازت مانگ رہے تھے صرف اپنے منہ رکھنے کے لیے کہ ہم کہیں نافرمانوں میں اور اسلام کے جو احکامات میں پیچھے رہ جانے والوں میں شمار نہ ہوں، تو انہوں نے صرف اس اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنی منہ رکھنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، ہم سے کہ آپ سے اجازت لے کر رکیں گے تو کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنی معذوری یا عذر پیش کیا تھا تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دے دی، لہذا پیچھے رہنے کا ہمارے پاس جواز بن جائے گا، ورنہ تھے تو وہ جھوٹے، اور ارادہ انہوں نے پکا کیا ہوا تھا نہ جانے کا۔ آپ اجازت نہ بھی دیتے تو انہوں نے کوئی نہیں جانا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اجازت آپ نے دے دی ہے تو اس لیے رک گئے ہیں، اور اجازت اگر آپ نہ دیتے تو وہ انہیں جانا پڑنا تھا یا وہ چلے جاتے، نہیں تھا، جانا کوئی نہیں تھا، انہوں نے تھے وہ جھوٹے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اجازت طلب کرنے پر فوراً ہی ان کو اجازت دے دینے سے ان کا جو ظاہر ہونا تھا، جھوٹا ہونا اس سے وہ محفوظ ہو گئے۔ اگر آپ تھوڑا سا اجازت دینے میں توقف فرماتے تو انہوں نے اپنی حرکتوں اور باتوں سے خود ہی ظاہر ہو جانا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، جانے کا پروگرام ان کا کوئی نہیں ہے، ایویں کہ جائے، تو ان کا جھوٹ واضح ہو سکتا تھا اگر آپ اجازت میں تھوڑی سی تاخیر کرتے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے جھوٹا ہے تو وہ آ کے اجازت مانگے، آپ اجازت نہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ اچھا نہیں مجھ سے تو نہیں جایا جاتا، ایسے ہی کہہ وہ اٹھ کے چلا جاتا، تو پتہ چل جاتا کہ یہ تو ہے ہی نافرمان آدمی، ایویں اجازت جو ہے وہ خام خواہ تو حوصلہ اس نے کیا ہے، اور اجازت مانگنا مقصد اصل میں کوئی نہیں تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یعنی جلدی ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ آپ کے لیے واضح نہ ہو جاتا کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے، لیکن آپ نے کیونکہ اس تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں فرمائی، جس نے اجازت مانگی آپ نے کہا کہ اچھا نہ جاؤ، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ تو ہوگا کہ ہیں کس قسم کے لوگ کہ جائیں یا نہ جائیں ایک جیسے ہی ہیں، تو آپ نے بھی اس کو ان کو جو ہے نا نکھیڑنا یا ان کی تفتیش کرنا اس کو ضروری نہیں سمجھا اور آپ نے اجازت دے دی، لیکن آپ کا اس طرح سے جلد اجازت دے دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اس ناپسندیدگی کا اظہار اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ کو معاف کر دینے کا فرمایا، اور بعد میں آپ سے یہ فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دی جب تک کہ آپ کو ان کا واضح نہیں ہو جاتا سچے لوگوں کا اور جھوٹے لوگوں کا۔ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتا لکا آپ کے لیے، یہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے، الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اہم دین کے معاملات میں پیچھے رہنے کی اجازت مانگتا کون ہے؟ سچا مومن تو نہیں مانگتا کبھی بھی۔ لا یستأذنک،
نہیں اجازت مانگے گا آپ سے مانگیں گے آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ ان یجاہدوا باموالہم کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی آپ سے وہ جہاد اپنے مالوں اور جانوں سے کرنے سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ لوگ کبھی نہیں مانگ سکتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگار لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ متقین ان کی صفات اور ان کی سوچ اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچا مومن ہو اور وہ اس طرح کے موقع پر کہ جب اس دین کو اتنی زیادہ ضرورت ہو جان مال کے ساتھ تعاون کی اور وہ وہاں پر پیچھے رہ جائے۔ وہ تو جذبہ ہی کیسا تھا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، تو اس وقت تو ایماندار تو پیچھے رہ نہیں سکتے تھے کبھی۔ تو اس یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو اجازتیں مانگنے والے لوگ تھے نا، یہ تھے ہی اصل میں منافق۔ جو ایماندار بندہ ہے وہ نہیں کبھی بھی آپ سے اجازت مانگے گا، نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے والیوم الآخر دن آخرت کے ساتھ، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور جانوں سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما سوائے اس کے نہیں، یستأذنوا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ورتابت اور شک میں ہیں قلوبہم دل ان کے، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون متردد پھرتے ہیں، یہ شش و پنج میں پھرتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں، جائیں کہ نہ جائیں۔ یہ شک اور شبہ کی وجہ سے ان کو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ان کا فریضہ ہے اور انہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے آخرت کے حوالے سے ان کے، اور ان کو کوئی اس کا اجر ملے گا، ان باتوں کا ان کو یقین ہی کوئی نہیں۔ یہ اپنے شک کے اندر ہی شش و پنج میں پھرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اللہ، تو میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں بھی جو لوگ جب حالات کا تقاضا ہے جہاد اور مسلمانوں کا دفاع کرنا فرض ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اہل ایمان کا، تو فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کرنے میں جو لوگ بھی اس کو مصلحت اندیشی قرار دے رہے ہیں اور حکمت عملی قرار دے رہے ہیں اور اس کو کوئی دانائی پر مبنی فیصلہ قرار دے رہے ہیں، ان کا شمار انہی لوگوں میں ہے جن کا کوئی ایمان نہیں ہے نہ اللہ پر نہ آخرت پر۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل 100% یہ اس وقت جو ہے وہ جہاد کا وقت ہے اور ہمیں جانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو صرف اس عذر کی بنا پر جا رہے ہیں کہ ان کو جانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت اور ان کو 100% یقین ہے کہ یہ وقت نکلنے کا ہے اور ہمیں نکلنا ہے اور نکلنے کے لیے بالکل تیار ہیں دل و جان سے، تو وہ لوگ انشاءاللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، اور جن کا ایمان کوئی نہیں ہے وہ جہاد کی اس ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس سے جان چھڑانے کی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو ورتابت قلوبہم اور شک میں ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم پس وہ اپنے شک میں یترددون متردد پھرتے ہیں یا شش و پنج میں پھرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، چلیں جی بس دہرانے آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا نکلو، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بوجھل، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم وہ تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے، لو کان عرضاً اور اگر ہوتا مال قریباً قریبی، وسفراً اور سفر قاصداً تھوڑا یا درمیانہ، لتبعوک ضرور وہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن اور لیکن، بعودت دور کی ہو گئی، علیہم ان پر الشقۃ مشقت،
وَسَيَحْلِفُونَ اور جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے باللہ ساتھ اللہ کے لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہم استطاعت رکھتے لَخَرَجْنَا ضرور ہم نکلتے معکم ساتھ تمہارے یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے انہم بے شک وہ لکاذبون ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں عفا اللہ عنک درگزر فرمایا اللہ نے آپ سے لما اذنت لہم کیوں آپ نے اجازت دی ان کو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتے لکا آپ کے لیے الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا وتعلم اور آپ جان لیتے الکاذبین جھوٹ بولنے والوں کو لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں فی باموالہم اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالی علیم بہت جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو انما سوائے اس کے نہیں یستأذنوا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ ورتابت قلوبہم اور شک میں ہیں ان کے دل فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون متردد پڑھتے ہیں یا شش و پنج میں پڑھتے ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ